سورہ بروج یہ مکہ شہر میں نازل ہوئی۔ سورہ بروج کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے اور یہی واقعہ سورہ بروج کا شان نزول بھی ہے، اور یہ واقعہ جو ہے کوئی ایسے ہی کسی عام فام کتاب میں نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ سمجھ لو صاف ستھرے انداز میں، آسان انداز میں، تاکہ اس سورہ کا ترجمہ آسان لگے۔ اس کا ترجمہ کا تعلق اس واقعہ کے پس منظر سے ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پورا واقعہ کا خلاصہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ جو سورہ بروج میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس میں ایک کافر کا واقعہ ہے۔ وہ یمن شہر کا، یمن ملک کا ایک کافر بادشاہ تھا۔ اس کافر بادشاہ کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا۔ بعض کتابوں میں ہے کاہن رہتا تھا، بعض میں ساحر بھی ہے، تو ملا جلا کے دونوں سیم آتا ہے۔ تو ایک جادوگر رہتا تھا، بہت جادوگر جو ہے اس بادشاہ کے پاس اپنا کلاکاری دکھاتا، رنگ برنگ کا کرتب دکھاتا، لوگ اس سے متاثر ہوتے اور لوگ بادشاہ کے معتقد ماننے والے بن جاتے، اور لوگ بادشاہ کے فیور میں آ کر کے، اور بادشاہ گمراہ کافر تھا، لوگوں کو اپنے آپ کو خدا بلواتا تھا، اس کے ایمان کا جنازہ نکالتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے پاس جو کافر ساحر تھا، جادوگر، اس جادوگر نے کہا کیا کہ بادشاہ سلامت، میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں اگر میں مر گیا نا تو پھر آپ کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، آپ کی دکان تو میری وجہ سے چل رہی ہے، میں آپ کے پاس اتنا کمال کا آدمی ہوں، اور آپ کی میری وجہ سے لوگ متاثر ہو کے آپ کے معتقد بن رہے ہیں، تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، میری وجہ سے میں مر گیا نا تو پھر آپ کی دکان چلنی مشکل ہو جائے گی، آپ جو کاروبار کافر بنا رہے ہیں، لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہیں، لوگ آپ کو پھر کوئی قبول نہیں کرے گا، اس لیے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ایک نوجوان لڑکا دیجیے، وہ نوجوان لڑکا کو میں اپنا سارا علم سکھا دوں، پھر میں مر جاؤں گا تو فرق نہیں پڑے گا، آپ جو ہے ان سے کام لیتے رہیے گا، جو کام ہم سے لیتے ہیں وہ کام اس نوجوان سے لیجئے گا، اس لیے کوئی ینگ نوجوان لڑکا مجھے دیجیے، میں سارا علم پرکٹ کر دوں گا اس کے سینے میں۔ بادشاہ نے تلاشی لی، اس کے بعد ایک لڑکے کا انتخاب کیا، اس لڑکے کو چن کر کے لایا اور کہا کہ جادوگر صاحب آپ اپنا سارا علم دھیرے دھیرے اس نوجوان کو سکھا دیجئے، اور اس نوجوان کو آپ اپنے طرح ماہر بنا دیجئے۔ جادوگر اس نوجوان کو سکھانے لگا۔ نوجوان ڈیلی گھر سے آتا تھا بادشاہ کے محل میں، اور وہاں بیٹھ کے جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا تھا، اب پھر سیکھ کر کے وہ گھر چلا جاتا تھا۔ مگر نوجوان جب آتا تھا اپنے گھر سے چل کر جادوگر کے پاس سیکھنے کے لیے، اس بیچ میں ایک گھر پڑتا تھا راہب کا، پادری کا گھر پڑتا تھا، جو عیسائی کا بہت بڑا عالم ہوتا، عیسائی مذہب کا بہت بڑا جانکار ہوتا، عبادت گزار ہوتا، عیسائی مذہب کا جو سمجھو کہ بہت بڑا ترجمان ہوتا، وہ راہب اس کو کہتے ہیں، وہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا عابد ہوتا، عبادت گزار، اس کا گھر پڑتا راہب کا بیچ میں۔ نوجوان جب اپنے گھر سے چل کر کے آتا تو بیچ میں راہب کا گھر، پھر اس کے بعد ساحر کا گھر، وہاں جا کے سیکھنا ہوتا، تو یہ جب آتا نا تو راستے میں رک کر کے کچھ دیر راہب سے بھی کچھ سیکھتا، اور یہاں کچھ دیر سیکھتا، اس کے بعد مین تو اس کا رکھا گیا تھا ساحر جادو سیکھنے کے لیے، پھر یہاں سے چلتا تو وہ جادوگر کے پاس جاتا اور وہاں جا کر کے جادو کا علم سیکھتا، پھر وہاں سے واپس ہوتا جادو سیکھ کر کے گھر کے لیے، تو واپسی میں پھر راہب کا گھر پڑتا تو پھر راہب کے پاس بیٹھتا، اور کچھ دیر پھر وہ
عیسائی مذہب کو سیکھتا جانتا، پھر اپنا گھر جاتا۔ ایک بات یہاں پہ سمجھ لو، اس سمے میں رسول اللہ، یہ جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ نہیں، یہ کل جو بتائے تھے نا وہ مسٹیک تھا، یہ 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہاں، اس کے بعد خود ہم پھسل گئے تھے، تو 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس سمے میں جب ہمارے نبی کی ولادت دنیا میں نہیں ہوئی تھی، ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سمے میں برحق سچا دین، اصل دین عیسائی دین ہی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دین تھا۔ اسی کے ماننے والے صراط مستقیم پہ اور حق پہ تھے، اللہ تک پہنچنے والے اور جنت کے مستحق اس وقت جو لوگ تھے وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ اس سمے عیسائی مذہب بالکل صاف ستھرا 2 اور 2 4 کی طرح تھا۔ اب اس کی حالت بگاڑ کے رکھ دی، سب چیز بدل کے رکھ دیا۔ واقعی اس سمے کا جو ہوتا تھا راہب، وہ واقعی راہب ہوتا تھا، وہ عیسائی مذہب کی کتابوں کا، اس کی مذہب کا بہت بڑا جانکار بھی ہوتا اور اس مذہب کے مطابق عبادت گزار بھی ہوتا۔ اب اسی راہب کو پادری بولا جانے لگا۔ اب چونکہ عیسائی مذہب کی تو اب حالت بگاڑ کے رکھ دی گئی، اب واقعی پادری اب پادریے کے لائق ہو گیا۔ اب ان لوگوں کا عجیب و غریب سوال رہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی عیسائی آج کے پادری سے پوچھ لو، بے وقوف عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے تو پوری دنیا میں طاقتور سب سے بڑا کون ہے؟ تو کہے گا اللہ ہے۔ کہیں گے سب سے طاقتور، کہے گا اور کیا؟ سب سے طاقتور اللہ ہے۔ پھر پوچھو اسی سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیا کیا؟ وہ کہے گا سولی پہ چڑھا دیا، مار دیا۔ اب اس پادری کو تو سوچنا چاہیے، بے شرم کو، کہ سب سے بڑا طاقتور اللہ تعالیٰ اور اس کا اکلوتا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اس کو یہودی مار دیا، اور سب سے بڑا طاقتور اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا کو نہیں بچایا۔ اگر واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا تھے تو تم جواب دو، سب سے طاقتور شکتیشالی تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہے، پھر تمہارے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے بیٹا ہیں تو ایک لوتا بیٹا کو اللہ بچا کیوں نہیں پایا؟ وہ جواب ہی نہیں ہے، چاروں جانے چت ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں آج کل کا پادری وہ پادری ہی ہے۔ خیر، یہ نوجوان جاتا سیکھ کر کے عیسائی کے پاس، اس سمے میں عیسائی مذہب حق تھا، سچ تھا، یہ سیکھ کے گھر جاتا۔ جب یہ نوجوان سیکھنے کے لیے چلتا جادوگر کے پاس تو بیچ میں راہب کا گھر پڑتا، راہب سے جب سیکھتا تو جادوگر کے پاس جانے میں لیٹ ہوتا، وہاں اس کو مار پڑتی، اس پہ ظلم ہوتا کہ ٹائملی نہیں آتا، وقت پہ نہیں آتا ہے، کہاں رک جاتا ہے، تو وہاں اس کے ساتھ ظلم ہوتا۔ اور جب یہاں سے سیکھ کے جادوگر سے گھر کے لیے نکلتا تو بیچ میں پھر راہب کے گھر پہ، راہب کے پاس بیٹھ کے عبادت خانے میں وہاں سیکھتا، تو پھر گھر جانے میں تاخیر ہوتی تو گھر والے پریشان کرتے، مارتے پیٹتے، اس کے لے کر کے یہ پریشان رہتا۔ خیر، ایسے کرتے 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 یہ سیکھتا رہا، ایک عرصہ گزر گیا۔ کافی دنوں کے بعد ایک جگہ یہ کہیں جا رہا تھا نوجوان، تو راستہ میں دیکھا لوگوں کی ایک جمع غفیر بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے کسی نے، لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہے کھڑا سڑک پہ۔ یہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شیر ہے جو لوگوں کو راستہ سے آنے جانے نہیں دیتا۔ بعض کتابوں میں ہے لکھا بہت بڑا اژدہا تھا، سانپ، بہت بڑا اژدہا۔ بعض کتاب میں ہے شیر تھا خطرناک، جو لوگوں کو جانے ہی نہیں دیتا، پار ہی کرنے نہیں دیتا۔ اب لوگوں کی بھیڑ رک گئی، سڑک کے اس کنارے اس کنارے لوگ جم گئے۔ یہ نوجوان بھی جا رہا تھا، دیکھا بھیڑ تو یہ سوچا یار یہ راستہ کیسے جام ختم ہوگا، یہ ہٹے گا اژدہا سانپ تب نا،
یا یہ جو شیر ہے یہ ہٹے گا تب نا۔ اس نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اب پتھر کو لے کے اس سمے میں، بھیڑ کے سمے میں، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا اے خدا اگر راہب کا دین حق ہے تو اس پتھر سے میں مار رہا ہوں اس اژدہا کو، آپ اس کو ہلاک کر دیجئے، مار کے ختم کر دیجئے، لوگوں کو نجات ملے گی، آنا جانا شروع ہو جائے۔ اور اگر راہب کا دین، عیسائی پادری کا دین صحیح نہیں ہے، جادوگر اور بادشاہ کا دین صحیح ہے، تو آپ اس پتھر سے نہ ماریے اژدہا کو، یعنی اژدہا میرے اس پتھر سے نہ مرے۔ واقعہ سمجھ میں آ رہا نا؟ اسی پورے واقعہ پہ پورے سورت کا ترجمہ ہے، تب سمجھ میں آئے گا ترجمہ، اس لیے دھیان سے غور سے سمجھو، تب ترجمہ آسان بھی ہو جائے گا۔ اس نے وہ پتھر کو اٹھا کے کہا اے خدا اگر راہب عیسائی پادری کا مذہب صحیح ہے اور حق ہے، اس پتھر سے تو اس اژدہا کو ہلاک کر دے۔ اس نے اللہ کا نام لے کے مارا پتھر کو۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹے سے پتھر سے نہ ایک شیر مر سکتا ہے، نہ بڑا کوئی اژدہا مر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس نے یہ بات کہہ کے جب مارا تو اسی وقت وہ اژدہا ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا۔ اب یہ بات لوگوں میں شور پکڑنے لگی کہ یہ نوجوان تو بڑا کام کا ہے، جو گولی بم سے نہ مرے وہ اس کے ایک ڈھیلا سے مر جائے۔ یہ خبر بادشاہ کو پہنچی، یہی بادشاہ رکھا تھا اس نوجوان کو۔ بادشاہ کا کلیجہ چورا ہو رہا ہے کہ میرا انتخاب کیا ہوا چنا ہوا آدمی، دیکھو بدوان نکلتا ہے، دیکھو مہان نکلتا ہے، یہ بکلول ٹائپ کا بادشاہ تھا، مگر یہ خوشی سے پھول رہا تھا کہ میرا چنا ہوا انتخاب کیا ہوا۔ دیکھو اس نے نوجوان کو بلایا اور کہا بیٹا تو اپنے استاد سے بھی آگے نکل گیا کمال میں، اتنا بڑا کمال کا تو تیرا استاد وہ جادوگر بھی نہیں ہے، اور تو اپنے استاد سے بھی آگے نکل گیا۔ اور یہ یاد رکھنا یہ نوجوان جو راہب کے پاس سیکھتا تھا نا، چھپ کر کے نہ گھر والوں کو بتایا آج تک، نہ بادشاہ کو بتایا، کیونکہ بادشاہ مار دیتا نا، بادشاہ مار دیتا کہ میرا دھرم چھوڑ کر کے میرا مذہب، تم عیسائی مذہب میں جائے گا، مجھے خدا نہیں مانے گا، میری خدائی کا انکار کرے گا۔ اس کو لے کر کے یہ چھپا کے رکھا، اور وہ پادری بھی اس کو بولا تھا میرا نام کبھی نہ کسی کو بتانا کہ میں کس کے پاس سیکھتا ہوں، ورنہ تیرا بادشاہ مجھے چھوڑے گا نہیں، قتل کر دے گا۔ تو یہ چھپا کر کے ہی راہب سے سیکھتا رہا۔ بہرحال ایسے چلتے چلتے جب یہ حالات ہوئی نا تو بادشاہ بلایا ایوارڈ دینے کے لیے، آؤ، تو بڑائی کیا کہ تم تو اپنے استاد سے بھی آگے نکل گئے 10 ہاتھ، یہ بتاؤ دیکھو میرا مذہب، میرا دین کتنا حق ہے، میں جو سکھا رہا ہوں اپنے ہاں جادوگر کو رکھ کے، اس سے تم سیکھا کتنا پاورفل ہے، یہ دیکھو میرا مذہب کتنا حق ہے۔ نوجوان کہنے لگا آپ کا مذہب کچھ حقوق نہیں ہے، کچھ حق بھی نہیں ہے۔ بولا پھر کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کا مذہب حق نہیں ہے۔ بولا پھر کیا حق ہے؟ کہنے لگا یہ تو جو مسلمانوں کا خدا ہے نا، اور اس کی بات جو کرتا ہے نا وہی مذہب حق ہے، ہم وہی مسلمانوں کے خدا کا نام لے کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے مارے تھے، اس لیے وہ ہلاک ہو گیا اژدہا، آپ کا نام لینے سے تو ایک گھاس بھی نہیں اکھڑے گا۔ اب یہ کہنے لگا تو پھر تم یہ کلاکاری کہاں سیکھتے ہو، کہاں سیکھتے؟ نوجوان نہیں بولا، کیونکہ منع کیا تھا راہب نے کہ جانے گا بادشاہ تو ہم کو قتل کر دے گا۔ اس نے کہا کیا، نوجوان نے بہت ٹارچر کیا بادشاہ نے، تو بتا سیکھتا کہاں ہے، بتا سیکھتا کہاں۔ بالآخر جب بے انتہا ٹارچر کیا گیا تو یہ نوجوان بتا دیا کہ فلاں راہب کے پاس میں آنے جانے میں کچھ دیر سیکھتا ہوں، اور اسی کے بتائے ہوئے طور طریقہ کے مطابق میں نے یہ کام کیا، اور اللہ نے میرے ذریعے سے اژدہا کو ہلاک کر دیا۔ اب آئے دن اس نوجوان کے ہاتھ سے ایک کرامت، یعنی آئے دن اس نوجوان کے ہاتھ سے ایک نہ ایک کرامت ظاہر ہوتی۔
تو بادشاہ بڑا ضد میں آیا اور کہنے لگا تم کو بتانا پڑے گا کہاں سیکھا۔ مجبور آ کر کے اس نے راہب کا نام بتا دیا، ایڈریس بتا دیا۔ بادشاہ بلایا راہب کو اور قتل کروا دیا۔ بڑا عبادت گزار تھا عیسائی مذہب کا، اور اس سمے میں یہ مذہب حق تھا، یہ اتنا نیک آدمی تھا، اس کو قتل کرا دیا اور کہا کہ تم بھی میرا مذہب تم بھی عیسائی مذہب کو چھوڑو اور مجھے خدا مانو، میرے مسلک میں مذہب میں آؤ۔ اس نے کہا نہیں وہی حق ہے۔ اس نے کہا کیا اپنے چیلے چپاٹوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھو اس کو پکڑ کے لے جاؤ پہاڑ کے اوپر، لے جا کے نیچے کھائی دکھاؤ، بولو کہ تم عیسائی مذہب میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت حق تھا، اس کا کہنا تھا اس کو ابھی چھوڑ دو تم اور مجھے مانو خدا، میرا مذہب قبول کرو، نہیں تو تم کو نیچے ڈھکیل کر کے مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ بادشاہ کا چیلے چپاٹے سارے پہاڑ پہ لے گئے اس کو دھکا دینے کے لیے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اس کو مرنا۔ نوجوان کو ایک کوئی کیفیت پیدا ہوئی، مطلب زلزلہ قسم کا، پہاڑ پہ ایک کپ کپی طاری ہوئی اور سارے لوگ جتنے بادشاہ کے اوپر گئے تھے مارنے کے لیے اس نوجوان کو، سارے لوگ مر گئے، نوجوان صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اب اور اس کی کرامت پھوٹنے لگی، پھیلنے لگی ہر جگہ کہ یہ تو عجیب و غریب قسم کا انسان نکلا، اتنا کمال کا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ نے حکم دیا، پھر جو بچے کچے تھے چیلے چپاٹے اس کو حکم دیا اپنے درباریوں کو ادھر آؤ، اس کو کشتی میں بیٹھا کے سمندر میں لے جاؤ، اور لے جا کر کے اس کو بولو کہ عیسائی مذہب کو چھوڑ دو، نہیں تو تم کو یہاں سمندر میں ڈبا کے مار دیں۔ اس کو لے گیا، وہاں بھی ایسی کرنے کی بات آئی اور سارے لوگ سمندر میں ڈوب کے مر گئے، یہ نوجوان آرام سے باہر تیر کے باہر آ گیا۔ اب یہ چرچا بھی مشہور ہو گیا۔ یہ چیز دیکھ کر کے لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان کا مذہب تو صحیح ہے، یہ صحیح دین کو مان رہا ہے۔ دھیرے دھیرے کچھ لوگوں کو خبر ہوئی کہ یہ نوجوان بڑا کمال کا ہے اور یہ چھپ چھپ کر کے جس مذہب کو سیکھا تھا وہ حق ہے، سچ ہے، اس سے سیکھا جائے حق اور سچ مذہب۔ ایک نابینا مادرزاد اندھا، ماں کے پیٹ کا اندھا، اس کو خبر لگی کہ ایک ایسا کوئی کرامت ظاہر کرنے والا شخص ظاہر ہو گیا ہے۔ اس کو پتہ لگا، وہ اندھا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بابا جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم جنم جات اندھے ہیں۔ ان کے ہاتھوں اللہ نے عجیب عجیب کرامت دیا، یہ نوجوان کے ہاتھ، سمجھ میں آ رہا واقعہ؟ اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں خوبصورت خوبصورت آ گئی۔ اب وہ اندھا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ فدا ہو گیا اس پہ، کہا ہمارا کوئی کمال نہیں بھائی، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بولا پھر؟ کہا جو بھی کر رہا، وہ جو راہب مارا گیا نا بادشاہ کے ہاتھ، وہ حق تھا، اس نے مجھے سکھایا، اس دین حق کا جو خدا ہے حق، اس کا اصل کمال ہے، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں۔ یہ نوجوان حق پہ تھا، اپنی باہوائی نہیں لوٹ رہا تھا کہ ہم ہی بابا ہیں، جو کر رہے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں، چھو منتر آؤ سب ہم ہیں، ہم ہی اللہ ہیں، ہم ہی خدا، نہیں، یہ سیکھا تو صحیح سیکھا۔ بہرحال جو صفا چٹ گنجا ہوتا نا، گنجا کسی کسی کو پیدائشی ماں کے پیٹ کا ہی وہ مادر ذات گنجا پیدا لیتا، بال نہیں ہوتا اس کو، ایسے لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تو بال نکل آتا۔ اس سمے میں، اس زمانے میں کوڑھ کی بیماری، کوڑھ کی بیماری لا علاج تھی۔ ابھی جیسے کینسر ہے نا، جس کو ہو گیا سمجھو اب موت قریب آ گئی، اس سمے میں کوڑھ کی بیماری تھی۔ کوڑھ کی بیماری پر بھی یہ ہاتھ لگاتا اور کوڑھ کی بیماری، تو لوگ سب جب یہ چیز دیکھا کہ یار یہ نوجوان تو بڑا حق پہ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ جس خدا کو خدا مانتا وہی خدا حق ہے، یہ جو بادشاہ ہوا پانی دے رہا ہے یہ تو بیکار ہے، اس نے تو آج تک کچھ بھی نہیں کیا، یہ نوجوان کا جو جس کو خدا ماننا وہ حق ہے۔ بیک وقت
سارے شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ نوجوان ذریعہ بن گیا۔ بادشاہ کو خبر لگی کہ بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ تو میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، یہ تو سب جتنے لوگ مجھے خدا مانتے تھے سب کو خراب کر کے رکھ دیا، یہ خود اس خدا کا پتہ دے دیا، اب یہ کیا کرتا؟ بادشاہ آیا، گرفتار کیا نوجوان، کہا تم مجھے خدا مان لو اور سب کو کہو کلمہ سے پھر جائے۔ اس نے کہا نہ، ابھی سب نہیں ہونے والا ہے، جو حق ہے خدا وہی حق رہے گا۔ کہا پھر تمہیں قتل کر دیں گے۔ نوجوان نے کہا کہ تم ہم کو نہیں مار پاؤ گے، تم لاکھ کوشش کرو گے نا ہم کو نہیں مار پاؤ گے۔ کہا پھر تم کیسے مرو گے؟ کہا مریں گے کیسے، وہ ہم جیسے تم کو بتائیں گے مارنے ویسے مارو گے تب ہم مر جائیں گے۔ اگر تم اپنے من سے جیسے مرضی آیا ویسے تم مارو گے تو ہم کبھی مرنے والے نہیں۔ اس واقعہ کو تھوڑا سا اور پیچھے کر دو، ابھی بیک وقت لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان نوجوان کی یہ سب کرامات ظاہر ہوئی تو بادشاہ اس کو گرفتار کیا اور اس کو مارنے کی پلاننگ بنایا اور کہا کہ تم دھیرے دھیرے مسلمان لوگوں کو بنا رہا ہے، ہماری خدائی کا انکار کر رہا ہے، اب تم کو قتل کر دیں گے۔ اس سمے یہ نوجوان کہا تھا کہ آپ ہم کو مار نہیں پائیے گا، آپ لاکھ کوشش کر لیجئے، الٹے لٹک جائیے، لٹک کر کے جو کرنا ہے کیجئے، لیکن آپ ہم کو مار نہیں پائیے گا۔ کہا یار یہ کون سی بات ہو گئی؟ کہا مارنے کا جو طریقہ ہے، ہم مریں گے ایک ہی طریقہ ہے، وہ میرے پاس ہے، ہم بتائیں گے اس طریقہ کو فالو کرو گے تب مر جائیں گے۔ بتاؤ دنیا میں کوئی آدمی اپنے مرنے کا طریقہ بتاتا ہے؟ ہم کیسے مریں گے، ایسے کرو گے تو ایسے مر جائیں گے ورنہ نہیں مریں گے، کوئی اپنا آئیڈیا دے گا؟ یہ نوجوان دے رہا ہے۔ نوجوان عقل مند ہے کہ بروبک؟ عقل مند ہے۔ ابھی بظاہر ہم کو لگ رہا ہے یار یہ تو اپنی موت کا سامان بتا رہا ہے، یہ تو بروبک ہے۔ نہیں، یہ نوجوان چاہ رہا ہے کہ میں جیسے بتاؤں گا نا وہ دین حق کا طریقہ ہوگا ویسے مارے گا، ہم مر بھی جائیں گے نا لوگ دیکھ کر کے مجھے کلمہ پڑھ لیں گے، یہ طریقہ پہ مرا، یہی مذہب صحیح ہے۔ لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ کہا آپ ایسے ماریے گا تو مریں گے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھیے آپ ایسا کام کیجئے، عیسائی مذہب کا جو اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیغمبر بنایا، اس اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے آپ تیر ماریے، میں مر جاؤں گا۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ پوری طاقت لگا دیجئے، الٹے لٹک جائیے، ہم نہیں مرنے والے ہیں، نہیں مریں گے۔ تو بادشاہ خوش ہوا کہ چلو طریقہ تو پتہ ہوا، مارنے لگا۔ کہا ایسے نہیں ماریے، پوری شرط مکمل نہیں ہوئی ہے، ہم کو مارنا پڑے گا بیچ چوراہا پہ، اب پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا، اکٹھا کرنا ہوگا، ایسے بند کمرے میں مار دیجئے ہو جائے گا۔ تو کہا کیسے؟ تو بیچ چوراہا پہ لایا گیا اس نوجوان کو اور سارے گاؤں والے شہر والے اکٹھا ہو گئے۔ اب اس نوجوان کو مارا جانے لگا، جب تیر چلایا جانے لگا کہا بسم اللہ پڑھ کے مارو تب مریں گے، نہیں تو نہیں مریں گے، اللہ کا نام ہے نا۔ ایسے تم خدا بنے ہوئے ہو نا، تم ستنی نہیں مار پاؤ گے ہم کو، تم مار ہی نہیں پاؤ گے، ہاں میرے خدا کا نام لے کے مارو گے تو مر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے تیر چلوایا اور نوجوان کو لگا، نوجوان بسم اللہ اللہ کا نام لے کے پڑھ کے مارا، نوجوان کو لگا، نوجوان مر گیا، شہید ہو گیا، چونکہ اس نے کہا تھا ایسا ہو جائے۔ اس واقعہ کو دیکھ کے جو سارا گاؤں اکٹھا تھا نا، سب بیک وقت کلمہ نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ ہی حق ہے، بادشاہ تم تو بوتل ہے، تم تو کوئی کرم کا نہیں ہے، یہی حق ہے۔ اس لیے سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ کو پریشانی لاحق ہوئی، اب بادشاہ پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اب کہا جگہ جگہ پہ اپنے ماننے والے چمچا لوگوں کو کہ پورے گاؤں میں جگہ جگہ پہ خندق کھودو،
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اب آنا یہاں پہ، اب آؤ، واقعہ سمجھ میں آ بھی رہا کہ ہاں کر رہی ہے۔ اب اچھا، تو اس نے حکم دیا جگہ جگہ پہ خندق کھودو، ہر جگہ پورے شہر میں خندق کھودا گیا، اور کہا ہر خندق میں آگ بھڑکاؤ، آگ لگاؤ، لہکاؤ، سب میں لگایا گیا۔ اب بادشاہ کا حکم ہے تو سب تو کرے گا ہی، سب کر رہا تھا، اور کہا ایک ایک آدمی کو پکڑ کے بولو کہ بادشاہ کو خدا مانو نہیں تو اس میں جلا دیں گے۔ جس علاقے میں جاؤ اسی علاقے میں خندق ہے، بولو بادشاہ کو خدا مانو، اس خدا کو چھوڑو، اور راہب کا مذہب چھوڑو نہیں تو اس میں ڈال دیں گے، اور جو قبول کر لے اس کو بچا لینا، میرے پاس لے آنا، اور جو کہے نہیں 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 ہم اسی خدا کو مانیں گے، اس کو اسی وقت آگ میں ڈال دیں گے۔ ایسا ہی کیا جاتا رہا، کیا جاتا رہا، اور بادشاہ کے چیلے چپاٹے وہاں پہ بیٹھ کر کے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کیسے جل رہا۔ پورا شہر، ایک ایک آدمی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا، سب کا سب اس آگ، دہکتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو جلا لینا قبول کر لیا، بادشاہ کی بات نہیں مانا اور دین سے نہیں پھرا۔ ایک ایک کر کوئی انکار نہیں کیا، جو آیا بادشاہ کو خدا مانو گے؟ نہیں۔ اس خدا کو خدا مانو گے؟ راہب کا دین اپناؤ گے؟ عیسائی مذہب اپنا؟ جی۔ کہا یہ آگ میں ڈال دیں؟ کہا ڈال دو، ڈال دیا، جل کے خاکستر۔ لیکن یہ تو بظاہر جل رہا تھا، آگ تو حقیقت میں ہے کفار کے لیے نا، ایمان والوں کے لیے تو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ والی جنت، لیکن ظاہری طور پر آگ لگ رہی تھی، آگ تو حقیقت میں ان کفار کے لیے تھی۔ تو ایک ایک مسلمان آگ کو قبول کر رہے تھے، بادشاہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے۔ بادشاہ ڈلواتا رہا، سارے لوگ کو جلاتا رہا۔ ایک عورت، اس کا بچہ گود میں تھا، دودھ پیتا ہوا، اس کو بھی جلنا تھا، مسلمان جو بھی ہے عورت میں سب کو جلائے گا یہ۔ وہ عورت تھوڑی ہچکچائی جانے میں، تھوڑی سی ہچکچائی کہ یار دین پہ تو ہم حق پہ ہیں، پھر بھی جلنا پڑ رہا ہے، بادشاہ کا ظلم سہنا پڑ رہا ہے۔ اب بچے کو سینے سے سٹائے ہوئی تھی، دودھ پیتا بچہ تھا، اب ہم جائیں گے میرا بچہ بھی، یہ معصوم بچہ بھی جلے گا، یہ بول رہا۔ اس سمے میں دودھ پیتا ہوا بچہ، وہ بچہ کو اللہ نے قوت گویائی دی، وہ بچہ بول پڑا۔ دنیا میں 3 چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں نے بولا ہے، اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ایک اور بچہ ہے، اور ایک یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی واقعہ لمبا ہو جائے گا تو کہیں نیند نہ آنے لگے، نہیں تو ایک اور بچہ جو ہے اس کا بھی سناتے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے تھے ماں کی گود میں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، یہ پوری تقریر کر دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں ہی یہ قوت گویائی اور کمال دکھلایا اور عوام پہ ظاہر فرما دیا تھا۔ ایک اور بچہ ہے، اور ایک یہ بچہ تھا، وہ ماں کو کہنے لگا کہ ماں یہ آگ در حقیقت آگ ہے نہیں، یہ بس ظاہری آگ ہے، ہم لوگ کے لیے تو حقیقت میں جنت ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ہم لوگ کے لیے تو اللہ نے باغات رکھے ہیں، اور جنت کے آسائش اور وہاں کے زیبائش اور وہاں کی راحت و آرام ہم لوگ کے لیے، ظاہری طور پہ یہ آگ ہے، آگ تو ہمیشہ ہمیشہ ان لوگ کے لیے ہے، اس لیے اس آگ سے ماں گھبرا نہیں، دین حق کے لیے چھلانگ لگا دے۔ اتنا سننا تھا، ماں اور بچے بھی اس میں ڈال دیا، ایک ایک کر کے سب کو جلا دیا گیا۔ بہرحال یہ یہاں تک واقعہ سمجھ میں آ گیا، اتنی بات تو سمجھ میں آئی نا۔ اب سوال رہا کیا کہ قرآن پاک میں تو کہا گیا ہے کیا والسماء ذات البروج والیوم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ یہ خندق کھودنے والے ہی مارے گئے، برباد ہو گئے، تو یہ بادشاہ کا کیا بنا؟ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہ جو آگ لگایا تھا نا بادشاہ، خندق کھود کھود کے جگہ جگہ، مسلمان کو تو جلا کے خاکستر کر دیا، ظاہری طور پہ جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ آگ مگر بجھی نہیں، یہ آگ اب دھیرے دھیرے لہکنی شروع ہوئی،
اب پورے شہر میں پھیلی یہ آگ، بتی نہیں، اب پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اور چونکہ مسلمان لوگ تو سب جل ہی گئے، آگ میں ختم ہو گئے، جو بچے رہے وہ بادشاہ کے چاٹوکار تھے، اب بادشاہ تھا، اب یہ آگ پھیل رہی تھی اور یہ سب تو ختم، ان لوگ کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، ڈگما ڈول والے لوگ ہیں۔ اب یہ آگ پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے جتنے چیلے چپاٹے تھے اب اس آگ میں جھلس جھلس کے مر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ جس نے لگائی آگ، اب تجھے بھی ظالم اس آگ میں جلنا پڑے گا۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود بھی اس میں گرنا ہوتا ہے۔ اب اس آگ نے پورے شہر کو لپیٹ میں لیا، اس کے لوگ بھی جلنے لگے۔ بادشاہ بھاگنا شروع کیا، چپل جوتا چھوڑ کر کے ایک سمندر میں کشتی لے کے اپنی جان بچائے، شہر چینج کر لیں گے۔ جاتے جاتے 20 سمندر میں پہنچا، کشتی ٹوٹ گئی اور ڈوب کے مر گیا، پورا شہر ہلاک ہو گیا۔ مولانا نانوتوی تاجو بن پائے بانی، متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی۔